پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ساتھیوں کا خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل آئیڈیل اسٹار کلاسز میں۔ پیارے ساتھیوں، آج سے بہار بورڈ میٹرک پریکشا 2025 کے لیے درخواست اردو کا چیپٹر نمبر 1 کا آغاز کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، ہر چیپٹر کی 2 کلاسز ہوگی۔ پہلی کلاس تھیوری کلاس ہوگی اور دوسری کلاس آبجیکٹیو کلاس ہوگی۔ آج کی کلاس تھیوری کلاس ہے اور یہ پہلی ویڈیو ہے، یہ پہلی کلاس ہے۔ آئیے آج کی کلاس کو باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی کلاس۔ چیپٹر ہے شبنم کمالی اور حمد خدائے عز و جل، جو انہوں نے شبنم کمالی نے جو لکھا ہے۔ صنف ہمارے نصاب میں جو شامل ہے یہ ہے حمد خدائے عز و جل۔ آئیے آگے کلاس کو دیکھتے ہیں۔ حمد کو دیکھتے ہیں۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہے، یعنی لغوی یعنی ڈکشنری، شبد کوش، یعنی جس کتاب میں لفظ کی ذخیرہ ہوتی ہے اسے ہم شبد کوش کہتے ہیں ہندی میں، اسی کو ہم اردو میں لغت کہتے ہیں اور اسی کو انگلش میں ڈکشنری کہتے ہیں۔ یعنی ڈکشنری کے انوسار، لغت کے انوسار لفظ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہے۔ اردو شاعری میں دوسرے اصناف کی طرح حمد بھی مقبول صنف ہے۔ حمد کو جانتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں؟ جس اشعار میں خدا رب العزت کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے ایسے اشعار کو حمد کہتے ہیں۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ اب ہم نعت کے اوپر دیکھ لیتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں۔ جس اشعار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے ایسے اشعار کو ہم نعت کہتے ہیں۔ جس شعر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ اب آگے آئیے، اور تیسرا ہے منقبت۔ آئیے جانتے ہیں منقبت کسے کہتے ہیں۔ جس اشعار میں بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے ایسے اشعار کو ہم منقبت کہتے ہیں۔ اگلا ہے قصیدہ۔ جس اشعار میں بادشاہ وقت، امیر، امرا یا کسی بھی شخص کی جمع ہوتی ہے، اشخاص کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے ایسے اشعار کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ جس چیپٹر میں شبنم کمالی دی ہوئی ہے، شبنم کمالی کے حیات زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ شبنم کمالی نام ہے شبنم کمالی، ان کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ تخلص شبنم رکھتے تھے، یعنی تخلص۔ پیارے ساتھیوں، تخلص کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی شاعر جو شعر کے آخری حصے میں جو نام رکھتے ہیں اسی کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ اب آئیے پیدائش دیکھتے ہیں۔ پیدائش 22 جولائی سن 1938 عیسوی کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ آپ ان کے صنف دیکھتے ہیں۔ ان کی صنف ہے حمد خدائے عز و جل، جو ہماری نصاب میں شامل ہے، ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں ان کی ادبی خدمات کے بارے میں۔ انہوں نے ادب کی دنیا میں کیا کیا کامیابی حاصل کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ان کی مذہبی منظومات، خاص طور نعت شاعری کا مجموعہ شائع ہوئے۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت،
فردوس عقیدت اور صحبہ عقیدت مشہور ہے۔ انہوں نے زندگی تبلیغ اسلام میں صرف کر دی، یعنی شبنم کمالی کی زیادہ تر زندگی اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی اشاعت کرنے میں انہوں نے اپنی زندگی کو صرف کر دی۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں جو آپ کی کتاب میں جو سوالات دی ہوئی ہے اس سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مختصر ترین سوالات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جناب شبنم کمالی کی کب پیدا ہوئے تھے؟ جواب، شبنم کمالی 22 جولائی سن 1938 کو پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ کا جواب ہے شبنم کمالی پوکھریلا ضلع سیتامڑھی میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ آپ کا صحیح جواب ہے جناب شبنم کمالی کا انتقال 19 اگست سن 2004 کو ہوا تھا۔ آپ کا اگلا سوال ہے، کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ کائنات کو کس نے بنایا؟ اس سرشتی کو کس نے سجایا؟ جواب ہے کائنات کی تخلیق اللہ رب العزت نے کی ہے۔ تخلیق یعنی کریٹر، بنانے والا۔ آپ کا اگلا سوال ہے، انسانوں کی مشکلوں کا حل کون کرتا ہے؟ آپ کا جواب ہے انسانوں کی مشکلوں کا حل اللہ کرتا ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ اب ہم مختصر سوالات کو دیکھ لیتے ہیں جو آپ کی کتاب میں دی ہوئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں حمد کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد میں اللہ کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس سے بات کی بہرحال بہت ہی گنجائش رہتی ہے کہ اس کی حمد و ثنا میں شاعر اپنی محبت اور عقیدت کا کھل کر اظہار کر سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے حمد کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں حمد اور منقبت اور قصیدہ میں کیا فرق ہے، جانتے ہیں۔ حمد، منقبت اور قصیدہ میں کیا انتر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ جس نظم میں اولیاء اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں، اور جس نظم میں کسی عام شخص یا کسی عام انسان کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال ہے، شبنم کمالی کے تین کتابوں کا نام بتائیے۔ جواب، شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعوں میں درج ذیل ہے۔ پہلا انوار عقیدت، دوسرا ضیاء عقیدت، تیسرا ریاض عقیدت ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے، حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد اور نعت میں بیسک فرقوں کو ہم کو بتانا ہے۔ حمد ایسے نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، جبکہ نعت ایسے نظم کو کہا جاتا ہے
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و توصیف بیان کی جاتی ہے، اسے نعت کہتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اردو کی تیاری کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اب اگلے کلاس میں ملتے ہیں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔